السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ لاہور میں کل دھماکہ ہوا اور بڑا خطرناک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے پیچھے کون ہے اور کس نے کروایا اور کیوں کروایا اور کل کے دن ہی کیوں ہوا، اس پر ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ لاہور کے جو پاکستان کا جو دل ہے، پاکستانیوں کا دل ہے لاہور، وہاں پر کل ایک دھماکہ ہوا ہے اور جوہر ٹاؤن کے پاس ہوا۔ جو لوگ لاہور سے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ جو ہیں ایک ٹاؤن ہے جوہر ٹاؤن، وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور بڑا خطرناک دھماکہ تھا یہ، جس پر ابھی تک جو رپورٹ ہیں ان کے مطابق 3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 22 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 8 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اب یہ دھماکہ ہوا کیوں اور اس کے پیچھے کون ہے؟ لاہور میں جوہر ٹاؤن کے قریب رکھتے ہیں حافظ سعید، جو کہ ایک جانی مانی پرسنالٹی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتا۔ حافظ سعید بیسیکلی وہ ایک جماعت الدعوہ کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت اچھے اور کمپیٹنٹ مقرر ہیں، اور اس کے ساتھ جو ان کی ایک اور کیپیبلٹی ہے جہاد، جو کشمیر میں کشمیری جہاد کے نام سے جو ہیں وہاں پر بھی ان کا نام مانا جاتا ہے حافظ سعید کا۔ اور 2-4 ان کے اور ٹیچر بھی ہیں، بہت اچھے استاد بھی ہیں اور کیپیبل ٹیچر ہیں یہ، اور اس لیے ان کا جو ہے نام کافی مانا جاتا ہے پاکستان میں، بلکہ انٹرنیشنلی طور پر ان کا نام جانا جاتا ہے۔ وہ کس لحاظ سے کیوں جانا جاتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت الدعوہ کو ڈیل کرتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ اور سٹرونگ سنٹانس ہے ان کا، جو حافظ سعید ہے بڑا کلیئر سٹانس ہے ان کا، حافظ سعید کا کشمیر کے حوالے سے، کشمیری جہاد کے حوالے سے۔ اس لیے انڈین کچھ ایلیگیشن کرتے ہیں، کچھ الزام لگاتے ہیں ان پر کہ انڈیا میں 2-4 جو دھماکے ہوئے ہیں، ماضی میں جو انڈیا میں 2-4 دھماکے ہوئے تو وہ حافظ سعید نے کروائے۔ وہ ابھی تک اپنے کیسز بھگت رہی ہیں اور آلموسٹ انہوں نے اپنے کیسز میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر بھی لیا، اور کیسز سے انڈیا کے الزامات کو غلط ثابت کر دیا انہوں نے، حافظ سعید صاحب نے۔ اور طریقہ کار بھی یہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں تو آپ کے پاس ویلڈ پروف ہونے چاہیے، تو یا پھر الزام نہ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ پروف ہیں تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں۔ عدالتی کارروائی جو ہوتی ہے وہ ایک پوری دنیا اس کارروائی کو مانتی ہے کہ ایک ہی رستہ ہوتا ہے قانون والا، اور قانون کو ہاتھ میں لینے والا دہشت گرد ہوتا ہے۔ قانون جو اپنا بدلہ خود لے، جو اپنا کام خود کرے اور قانون کو ہاتھ میں لے، وہ ڈیفینیٹلی دہشت گرد ہوتا ہے، اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اب انڈیا کی ایک خواہش ہے، جو انڈیا کی ایک وش ہے، جو ہمیشہ انشاءاللہ خواہش ہی رہے گی، جو پوری نہیں ہوگی۔ انڈیا کی خواہش یہ ہے کہ حافظ سعید کو، آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب اسامہ بن لادن کو امریکہ نے پاکستان میں آ کے ایک آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کو مارا، پتہ نہیں وہ تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن یہ ایک متھ ہے کہ جو امریکن ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کو مارا۔ یہ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کوئی آج تک نہیں جانتا کہ وہاں پر اسامہ بن لادن تھے بھی یا نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب انڈین کی ایک خواہش ہے، ایک وش ہے انڈین کی، جو کہ پوری نہیں ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے جب تک پاکستان کا وجود قائم ہے۔ اور انڈین کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح ایک آپریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آ کر، اور حافظ سعید کو اسی طرح مارنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک خواہش ہی رہے گی۔ اسی لیے حافظ سعید پر جب انٹرنیشنلی طور پر ان کا ایک نام ہے، بن چکا ہے اسی حوالے سے، تو انڈین کی طرف سے آوازیں آئیں، انڈین کے اپنے ملک سے آوازیں اٹھی کو یہ ایک ٹیررسٹ ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں دہشت گردوں کی۔ اس لیے ان کی اپنی سیکیورٹی بھی جو ہے نا حافظ سعید کی، وہ بہت سٹرکٹ اور سٹرونگ سیکیورٹی ہے۔ 2-3 بیریئر لگے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر ہی، کوئی بھی اتنی آسانی سے ایکسیس نہیں کر سکتا ان کو۔ تو اسی لحاظ سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی سیکیورٹی ان کو دی گئی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کہ ان کے جان کو خطرہ ہوتا ہے، جو ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے کیسز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو ان کی کل ایک پیشی تھی،
وہ اپنی سنوائی پر جا رہے تھے، ان کی اپنی پیشی تھی، پیشی پر ان کا جانے کا پلان تھا۔ تو انڈیا نے باقاعدہ طور پر ایک پلان کر کے ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ اور بڑا سخت یہ دھماکہ کیا جس میں وہ ناکام ہوئے۔ حتیٰ کہ جو حافظ سعید صاحب ہیں، جس گاڑی پر وہ جاتے ہیں وہ گاڑی جو ہے ان کی بلٹ پروف ہے، لیکن جس گاڑی میں کل مواد آیا گیا جس میں دھماکہ ہوا ہے وہ یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں تو گاڑی ایک ریبوٹ تھی یا خود کار گاڑی تھی جو کہ خود چل کر آئی تھی، اور اس گاڑی کا مین مقصد کیا تھا؟ حافظ سعید کی گاڑی کے ساتھ آ کر ان کا اس کے ساتھ اٹیچ ہونا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس کے ڈسٹنس کے ساتھ۔ تو مین مقصد اس گاڑی کا یہ تھا کہ حافظ سعید کی گاڑی کے ساتھ اس نے جو پھٹنا تھا وہ دھماکہ ہونا تھا، اور اس پر ایک ٹائم بامبر لگا ہوا تھا جو اس نے اپنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد، جبکہ ایک ٹائم ڈیوریشن انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ جب وہ اس گاڑی کے پاس آ جائے تو یہ گاڑی جو ہے نا دھماکہ ہو جائے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہیں جو انڈین جو ہیں وہ اپنے اس مشن میں ناکام ہوئے ہیں، تو ان کی پیشی تھی، تو اس وجہ سے ان پر دھماکہ کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ جتنا سخت یہ دھماکہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جو حافظ سعید صاحب ہیں وہ ایک بلٹ پروف گاڑی میں جاتے ہیں، لیکن جتنا سخت یہ دھماکہ ہوا ہے، اگر گاڑی بلٹ پروف بھی ہوتی تو مشکل بن جانا تھا، مشکل ہو جانا تھا حافظ سعید صاحب کے لیے سروائیو کرنا، کیونکہ دھماکہ جو ہے وہ بہت سخت نوعیت کا تھا جس میں آلموسٹ 3 جانیں گئی ہیں اور 22 کے قریب، جو 22 کے لگ بھگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا اب جو اشارے مل رہے ہیں، جو تانے بانے مل رہے ہیں، یہ کارروائی انڈیا کی طرف سے ہوئی۔ ایک طرف تو انڈیا پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی رسپانس کرے۔ اب یہ تو آنے والے وقت بتائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ دھماکے کے پیچھے جو آفیشیلی طور پر پتہ چلے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ کی گئی، کس کو ہائر کیا گیا اور کس نے کروایا۔ ابھی تک جو تاثرات مل رہے ہیں وہ کلیئر کٹ جو ہیں، وہ صرف اور صرف اشارے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ انڈیا نے کروایا ہے، اور حافظ سعید کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو ہی ٹارگٹ میں رکھا گیا تھا کہ تاکہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا جائے، ان کو مارا جائے، حافظ سعید صاحب کو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا ایک طرف تو ہمیں مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو کشمیر ہے، اس کے اب جو جموں کشمیر ہے اس کے وہ 2 سے 3 ٹکڑے کر رہا ہے، ایک جو ہے ریاستیں بنا رہا ہے اپنی، تاکہ کشمیر کا نام ہی ختم کر دے۔ انڈیا کی اب سازش یہ ہے، اور وہ ایسا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مودی نے ابھی کچھ دن پہلے کی اپنے جو اپوزیشن ہے اس کا اجلاس بلوایا، اب ان سب کو جو ہے اعتماد میں لے کر، اور وہاں کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، انویسٹر ہیں، ان کو بھی بلایا تاکہ کشمیر میں انویسٹمنٹ لے کے جائے۔ اب وہ کرے گا کیا کہ لداخ کی ایک ریاست بنا دے گا اور جموں کی ایک ریاست بنا دے گا، اس کو ٹکڑے کر دے گا۔ اسی لیے اس نے کیا کیا کہ کشمیر کا نام ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے 18,000 بنکر بنانے شروع کر دیے، جس میں 8,000 بنکر وہ بنا چکا ہے اندرون ہی اندرون، یعنی کہ وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کسی نہ کسی طرح سے ادھر تو وہ پیشکش کر رہا ہے پاکستان کو مذاکرات، لیکن اسی امن کی صورت میں وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے بنکرز بنا کر، اور کشمیر کے جو ٹکڑے کرنے کا اس کا پلان ہے، جو اس کی ایک سازش ہے کہ کشمیر کا نام ہی ختم کر دیا جائے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت پر۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ انڈیا ایک سانپ ہے، اس کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے، ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ اس نے آج نہیں تو کل پیٹھ پہ اوپر چھرا گھونپنا ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، یہ ایک سانپ ہے۔ تو سوچنے کا وقت ہے اب یہ ہماری خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ہی حکومت پر، کہ اب وہ اس پر کلیئر سٹانس لیں اور اپنا ایک کلیئر میسیج دیں، کیونکہ یہ جو دھماکہ لاہور میں ہوا ہے یہ ایک کلیئر میسیج ہے پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کے لیے۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔